Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. وہ جو کریں گے میرے ساتھ عدل کی تعریف کیا ہے ہمارا اور ان کا عدل کے اوپر اختلاف جو ہم کہتے ہیں کہ اصول دین میں عدل ہے ہمارے یہاں عدالت اجتماعی بہت ضروری ہے یعنی ہر شخص اللہ عادل ہے وہ چاہتا ہے ہر شخص عادل بنے مسلمان معاشرے میں ہر انسان عادل ہو کوئی بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھا سکے بات اگر واضح ہو رہی ہو یعنی اسلام آیا ہے عدالت اجتماعی کے لیے جسے کہا جاتا ہے سوشل جسٹس یعنی ہر انسان عادل بنے جب اللہ خود عادل ہے وہ چاہتا ہے سب عادل ہوں ہر انسان گواہی دے اس کی گواہی قبول ہو سکے ان کے اور ہمارے درمیان میں بنیادی اختلاف یہ ہے کہ ہمارا پہلا عقیدہ یہ ہے عدل سے متعلق کہ ہو ہی نہیں سکتا جس چیز کا اللہ ہمیں حکم دے وہ خود اپنے آپ کو اس سے استثناء قرار دے دے پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں وہ جو ہمیں حکم دے رہا ہے وہ خود سے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے برخلاف انجام دے وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کا حکم ہمارے لیے اور ہے وہ جو چاہے کرے جو وہ کرے وہی عدل ہے ہم کہتے ہیں نہیں جو عدل ہے اللہ وہی کرتا ہے بہت سے لوگ پہنچ گئے بہت سے لوگ پھر بھی نہیں پہنچ پائے وہ کہتے ہیں اللہ جو کرے وہی عدل ہے اللہ چاہے تو بے شک یزید کو جنت میں ڈال دے کیونکہ اللہ ایسا کرے گا معاذ اللہ تو یہی عدل ہوگا ہم کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ایسا کرے جو عدل ہے اللہ وہی کرے گا وہ کہتے ہیں پھر اس کا مطلب ہے تم اللہ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہو تم بتا رہے ہو کہ عدل کیا ہم کہتے ہیں نہیں ہم نہیں بتا رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے جو ہماری فطرت میں ڈالا ہے ہماری سرشت میں لکھا ہے ہماری عقل کے اندر موہبت کیا ہے یعنی ہبہ کیا ہے یعنی وحی کے ذریعے نازل کیا الہام کیا ہمیں سکھایا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کے برخلاف چلا جائے جو اس نے ہم پہ الہام کیا ہے وہ وہی کرے گا اگر بات واضح ہو رہی ہو پتہ نہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ روشن ہے سب کے لیے یہ میں چاہتا ہوں بالکل جیسے شفاف ایک چیز ہوتی ہے ویسا ہمارا عقیدہ ہمارے لیے روشن ہونا چاہیے یہ دین شناسی کا جو سلسلہ شروع کیا گیا کہ ہمارے عقائد اور ہمارے عمل ہمیں بالکل واضح 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہو تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ ہمیں سکھائے وہ کہے کہ یہ عادل ہے مسئلہ یہ نہیں آتا توجہ ہے سب لوگوں کی مسئلہ یہ نہیں آتا کہ ان کے دل کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یزید معاف ہو سکتا ہے توجہ سے سنیے گا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کبھی بھی کسی برائی کو اچھائی سمجھنے لگیں ظلم کو عدالت سمجھنے لگیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ظلم ہی ہے لیکن کہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جن کو مان رہے ہیں وہاں ظلم نظر آ رہا ہے اب ہو یہ رہا ہے مصیبت یہ آ جاتی ہے بہت سے مسلمانوں کے لیے کہ ان تمام لوگوں کے دفاع کے لیے انہیں اللہ سے متعلق عدالت کے عقیدے کو بدلنا پڑتا ہے پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں بات واضح ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں پھر وہاں پہ توحیدی سے متعلق عقیدہ بدل دو تاکہ پھر یہاں کوئی آگے جانے کے بعد مسئلہ نہ آئے پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے سادہ سے ایک اور بات پیش کر دوں دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا معصوم تھے ان کا مقام بہت بلند ہے تو اب ان کی جگہ پہ آنے والا ان جیسا ہونا چاہیے کچھ لوگ پہنچ گئے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کی جگہ پہ بیٹھنے والا ان جیسا ہونا چاہیے یعنی کیا مطلب علم لدنی کا مالک ہو یعنی معصوم ہو یعنی اس میں وہ صفات ہو جو پیغمبر میں پائی جاتی ہیں اور یہ قرآن کی روح سے ثابت ہے کیونکہ پیغمبر اسلام نے اللہ نے جب قرآن کے اندر کہا نَدْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ تو نفس رسول علی ہیں نفس رسول علی ہیں اب خود بہت بڑے بڑے سنی مفسرین تک نے لکھا کہ رافضیوں کے لیے یعنی مجھے اور آپ کو رافضی کہتے ہیں وہ یعنی راستے سے ہٹے ہوئے کہ رافضیوں کے لیے بس یہ ایک آیا مباہلہ نہ صرف یہ کہ علی کو سارے صحابہ سے افضل ثابت کرنے کے لیے کافی ہے بلکہ سارے انبیاء سے افضل ثابت کرنے کے لیے کافی ہے وہ کہتے ہیں کیوں کہا کیونکہ یہاں اللہ نے علی کو نفس رسول قرار دیا اب جو کچھ رسول خدا کے لیے ثابت ہے وہ علی مرتضیٰ کے لیے ثابت ہے بات واضح ہو رہی ہے اب ہم کہتے ہیں رسول خدا علم لدنی کے مالک تھے اب پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں وہ سب ہمیشہ ہم پہ ایک تہمت لگاتے ہیں کہ الزام لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تم علی کو بڑھا دیتے ہو نبی کو گھٹا دیتے ہو
ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں نہیں تم لوگ علی کو بڑھا دیتے ہو، نبی کو گھٹا دیتے ہو. ہم ہمیشہ جواب میں یہ کہتے ہیں تم علی کو ہماری نگاہوں سے دیکھتے ہو، نبی کو اپنی نگاہوں سے. جن نگاہوں سے علی کو دیکھ رہے ہو انہی نگاہوں سے نبی کو دیکھو. ہم علی کو نبی کا جانشین کہتے ہیں. پتہ نہیں بات واضح ہے یعنی ہم علی کو نبی کا جانشین کہتے ہیں. تو اب جو صفات پیغمبر میں ہیں وہ علی میں ہونی چاہیے. توجہ ہے؟ اب وہ یہ ثابت کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ویسا ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں. کیا کیا جائے؟ اب انہوں نے پورا سوچ سمجھنے کے بعد ان کے بزرگوں نے پورا نظریہ بدلا. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو وہاں تو لے جایا نہیں جا سکتا. یہ نہ پوچھے گا کن لوگوں کو. توجہ، ان لوگوں کو وہاں تو لے جایا نہیں جا سکتا. ہم کہیں پیغمبر جیسے، ہم یہ کہیں کہ یہ پیغمبر جیسے، تو کہ نہیں پہلے مشرک تھے، پہلے یہ گناہگار تھے. وہ خود کہتے ہیں پہلے شراب پیتا تھا اب چھوڑ دی اسلام کے بعد. اور ٹھیک ہے معاف بھی ہو سکتا ہے، کوئی آدمی شراب چھوڑ دیتا ہے، پہلے گناہگار تھا. کوئی آج یہاں اٹیلین مسلمان ہو جاتا ہے، وہ پچھلے گناہ چھوڑ دیتا ہے، معاف ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی جیسے. تو کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں رسول خدا کو نیچے لے آؤ اور یہ کہو کہ انہی جیسے رسول ہم جیسے. توجہ، یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہم رسول جیسے، کہ رسول ہم جیسے. اللہ نے قرآن کے اندر کہا بشروں، دیکھیں یوحا الیہ. میں اب تفصیلات میں نہیں جا سکتا، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ عقیدہ بدلتے ہیں بنیادی تاکہ کچھ ہم اس میں تبدیلیاں کر سکیں. مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اب ان کے بیک آف دا مائنڈ کیا ہے، ان کے بھی دماغ میں نا پیچھے لاشعوری طور پہ ایک بات ذہن نشین ہے کہ نہیں ہونا تو جانشین کو معصوم ہی چاہیے. ان کے بھی لاشعوری طور پہ ذہن میں ہے ہونا تو معصوم ہی چاہیے. آپ کہتے ہیں کیسے؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ توجہ ہے؟ دلیل دے دوں؟ دل کو لگے تو بولیے گا، نہیں تو خاموش رہیے گا. اب ان کے ذہن میں بھی لاشعوری طور پہ یہ بات ہے کہ رسول خدا کا جانشین معصوم ہونا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں معصوم نہیں ہے. رسول خدا کے جانشین کے لیے عصمت شرط نہیں ہے، معصوم ہونا ضروری نہیں ہے. حتیٰ وہابی تو کہتے ہیں خود رسول خدا بھی معاذ اللہ معصوم. تو وہ کہتے ہیں نہیں رسول خدا کی عصمت کو نفی کر دیں گے، جانشین کے لیے خود بخود نفی ہو جائے گی. تو اب وہ لاشعوری طور پہ کہتے ہیں کہ نہیں معصوم ہونا چاہیے. جو مانتے رسول خدا معصوم تھے، جانشین کو معصوم ہونا چاہیے. کیوں؟ دلیل کیا؟ جیسے ہی آپ کہیں کہ فلاں 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 نے غلطی کی تھی، وہ کہتے ہیں نہیں غلطی نہیں کر سکتے. تنقید مت کرو بھئی، جب تم خود کہتے ہو معصوم نہیں تھے تو پھر غلطی کر سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں غلطی مت نکالنا. کیونکہ انسان لاشعوری طور پہ مانتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر کی جگہ پہ کوئی اور آ جائے. عزیزان گرامی، اگر بات واضح ہو رہی ہو تو اب پہلی چیز ہے عدالت سے متعلق ان کی جو ڈیفینیشن ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جو اللہ کر دے بس وہی عدل ہے. ہم کہتے ہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں کسی اور چیز کا حکم دے. اچھا میں ایک اور آپ کو برصغیر پاک و ہند کے معاشرے سے متعلق بات بتا دوں کہ ایک جو تباہی ایک بہت بڑے محقق کی تحقیق یہ ہے کہ بے انتہا فلموں کے اندر رہنے کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک انحطاط آیا ہے کہ ایک تصور یہ دیا جاتا ہے اچھے اور برے کا. فلموں کو دیکھ دیکھ کی وجہ سے ایک بہت بڑے محقق کی پوری کتاب کا پورے معاشرے سے متعلق تجزیہ سنیں گے اس کو غور سے. معاد میرا موضوع ہے اس لیے اس بات کو سننا بہت ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے. سننا تو سن رہے ہیں سب لوگ، اس کو سمجھنا ضروری ہے. فلموں کے ذریعے جو بے انتہا ایک برائی ذہن میں بیٹھ گئی ہے وہ ہے ایک ہیرو اور ایک ولن کا تصور، یعنی اچھا اور برا. اب چاہے جس کا نام ہیرو رکھ دیا جائے وہ گناہ کرے، چوری کرے، ڈکیتی کرے، قتل کرے، سب صحیح ہے، بلکہ اچھا ہے. اچھا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کو ہم نے ایک اچھا عنوان دے دیا، اور جس کو برا عنوان دے دیا اس کی ہر چیز بری ہے، چاہے وہ زکوٰۃ دے چاہے کچھ بھی کرے. عزیزان گرامی، ہم لوگوں نے اپنے اپنے کردار کو اچھا مان لیا، دوسروں کو برا مان لیا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. اب اپنی ہر برائی کو ہم کیا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی توجیہ کر لیتے ہیں، کیونکہ میں تو اچھا ہوں، اب میں برائی بھی کروں تو وہ صحیح ہے کیونکہ میں اچھا ہوں. نہیں ایسا نہیں ہے. برائی برائی ہے، چاہے اچھا کرے چاہے برا کرے. اگر بات واضح ہو رہی ہو. عزیزان گرامی، ہمارا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ ہمارے عقیدے کو کوئی ہلا نہیں سکتا. کیوں نہیں ہلا سکتا؟ کیونکہ دوسروں کے پاس وحی کے نزول کے صرف 22.5 سال ہیں، 23 سال ہیں، ہمارے پاس 250 سال سے زیادہ. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کیوں وحی؟ آپ کہیں گے یہ کیا مطلب؟ نیا قرآن نہیں، لیکن اللہ سے رابطے کا نام وحی الہی ہے.
اللہ سے رابطے کا نام، اللہ سے رابطہ پیغمبر اسلام کا ہے، ہمارے 12 اماموں کا، جناب سیدہ کا. اسی لیے محدثہ جب پوچھا گیا کہ محدثہ کیوں کہتے ہیں آپ کی دادی زہرا کو، تو آپ نے کہا جس پہ فرشتے نازل ہوں. عزیزان گرامی، یہ جو تنزل الملائکۃ والروح، یہ اس میں ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں، یہ کس کی بارگاہ میں آتے ہیں؟ امام معصوم کے بارگاہ میں آتے ہیں. اب یہ تمام کے تمام احکام ہیں. ہاں، نہیں نئی وحی نہیں آتی، نیا قرآن نہیں آتا، نئے احکام نہیں آتے. وہ محافظ، جیسے مولانا نے کل کہا تھا، فرمایا بہترین انداز سے کہ محافظ شریعت امام ہے. شریعت لانے والے رسول ہیں، محافظ امام ہیں. اب وہ نئی شریعت نہیں لے کے آتے، لیکن ان کا رابطہ خدا سے ہے. اس لیے ہمارے پاس 260 ہجری میں امام زمانہ کی غیبت صغریٰ شروع ہوتی ہے، وہاں تک ہمارا خدا سے رابطہ ہے. تو اب عقیدوں کو مت بدلیں، قرآن نے جو کہہ دیا اسی عقیدے کو رکھیں. ہم نے کیونکہ عقیدہ معصوم امام سے لیا ہے، اس لیے ہمیں اپنے عقیدے میں کوئی شبہ، کوئی شک نہیں ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ بہت محکم و مضبوط ہے، ہمیں معصوم نے بتایا ہے. عقیدہ یہ ہونا چاہیے. سب کی توجہ ہے؟ تو اب توحید سے متعلق ہمارا عقیدہ مسلم ہے، عدالت سے متعلق مسلم ہے کہ جو کچھ عدل ہے اللہ وہی کرتا ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نیکوکار جہنم میں چلا جائے، کوئی بد کردار جنت میں چلا جائے. اب یہ سب کے لیے واضح ہے.